میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زنجیروں کو توڑا اور ان زنجیروں کو عورتوں کی زیور بنا دیا گیا ہے. شکل تو باقی ہے لیکن زنجیر نہیں ہے. عورتوں کو عزت اس کائنات پر جس نے دیا ہے وہ میرے مصطفیٰ نے عطا کیا ہے, رسول کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عطا کیا ہے. عزیزان اکرام وقار, آج اس لیے بھی میں بات کر رہا ہوں کہ دو چیزیں بہت بڑی سخت ہیں دنیا میں, عورت اور دولت. اس پر کنٹرول اکثر لوگ کھو جاتے ہیں, یہیں سے تو گمراہی آتی ہے. ان دو چیزوں کی لمیٹیشن میرے آقا نے جو طے کی ہے وہ کتنی بہترین ہے. مدینے کی ایک یہودی عورت ہے, چٹھی لکھتی ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ وقت ہیں, کہا کہ میں مدینہ چھوڑ کر یمن جانا چاہتی ہوں میرے خاندان کے پاس, مجھے یہاں سیف نہیں لگتا, سب مسلمان ہیں, میں جانا چاہتی ہوں. صدیق اکبر نے اس کا راستہ نہیں روکا, کہا کہ ٹھیک ہے جا سکتی ہے لیکن تنہا عورت ہے, کون جائے اس کے ساتھ. دو جوان صحابہ کو ساتھ میں کر دیا کہ یمن تک اس خاتون کو پہنچا کر کیا کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا. والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم, پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا, اس سے باز آنا چاہا, تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے. اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ رحم کرنے والا ہے. انسان سے بے حیائیاں اور فواہشات ہو جاتی ہیں, خطاؤں کا مرکب ہے, لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا, یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے. اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی. وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو, اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو. انسان حیوان کا حصہ ہے لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ, وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے. اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائے. کون سی ایسی چیزیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے. عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے. عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا, عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز. اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں. جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے, عقل نہیں. اور فرشتوں میں عقل ہے, شہوت نہیں. اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں, عقل بھی ہے, شہوت بھی ہے. اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی, شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے, تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے. اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں, گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس. لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں. اسکول کے چوتھی کلاس کے بچے کو, چوتھی کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا, اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے. میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے, یہ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں, بولتے ہیں. بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے, اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں, اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے. تو ان کے دادا نے, بچے کا جو دادا ہے, پوتے کو جو لے کر کے آیا, کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے, لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے, گانجا ہے, افیون ہے, یہ تمام چیزیں. حیرت ہوئی. 9 سال کا بچہ. سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں, باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں. میرے عزیزو, ذمہ داری کا احساس کرو. یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں. درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت, جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے, آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی. حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے, جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی
سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں ہیں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے۔ 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں، اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں۔ فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں۔ بے حیائیوں کا دور آ گیا۔ اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی، جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے۔ قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا، کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں۔ ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا، ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے، گناہوں کا ایسا دور دورہ ہے، کس سے کہا جائے۔ کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہیں۔ تمہیں کیا نہیں پتا، آج نہیں دیکھتے ہو کہ صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے، اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے۔ آج ٹی وی کھولو، کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں، قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے، اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کلمے پر بات آ گئی، تمہیں سب پتہ ہے۔ اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہے، یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے، فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں، اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں، صرف ہماری تقریریں نہیں، امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا۔ جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا، قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے، تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے۔ باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، تمہارے آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے۔ یہاں ذمہ داری کا احساس کرو۔ اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا، پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا، ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، ٹوپیوں والے، نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے۔ آج خال خال ہے۔ ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی، تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے، اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین، وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مر رہی ہے قوم تو جائے، اس کو کون دیکھے۔ وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے، اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں۔ اب سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اسی زمانے کے لیے شاید، حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا، جو ایمان کی بات کرے گا، لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے، داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اصلاح کی بات کرنے والے کو۔ حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے، تانا دیں گے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے۔ وہ دور آئے گا، بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں۔ لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں۔ میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے، مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو۔ یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزو۔ کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی، مدینے میں لوگ شراب پیتے تھے، سب دھیرے دھیرے شراب حرام کی گئی ہے۔
ایک وقت ایسا آیا تھا کہ شام کا وقت تھا، قہبہ خانے جہاں پر شراب بکتی تھی، لوگ آ کر کے بیٹھ کر کے پیتے تھے جیسے ہوٹل ہوتے ہیں۔ حضرت انس کہتے ہیں میں شراب لوگوں کو پیالوں میں بھر کر دیا کرتا تھا۔ اچانک مدینے کی گلیوں میں آواز آئی، کوئی ڈنڈورچی اعلان کر رہا تھا، یا ایھا المسلمون قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرمت الخمر، اے مسلمانوں اللہ کے نبی نے فرمایا شراب حرام ہو گئی۔ اعلان کانوں میں سنا، حضرت انس کہتے میرے ہاتھ سے پیالی گر گئی۔ 50 سال 60 سال پرانی شراب وہ لوگ جمع کر کے رکھتے تھے، ایسے نہیں نئی نئی شراب، 50 سال پرانی مٹکوں میں جمع کی ہوئی شراب ہوتی تھی ان کی پینے والی، اس پہ فخر کرتے تھے۔ حضرت انس کہتے میں نے تو پیالی چھوٹ گئی، لوگ جو بیٹھے ہوئے تھے کوئی اپنے منہ سے لبوں تک لگایا ہوا تھا وہیں سے اس نے پٹک دی۔ ڈالنے کے لیے تقریریں کرتا ہوں نہیں، ایک درد نکلتا ہے آج امت کے لیے خاص طور پر۔ بہت جلدی وہ دن بھی آ جائے گا، شاید اعلان ہو جائے کہ ہم بھی مر گئے، دنیا سے نکل گئے۔ جتنے دن ہمارے باقی رہ گئے کبھی یہ خیال آتا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں جانا تو طے ہے، مرنے کے بعد قبر میں منہ دکھانا تو طے ہے۔ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے پوچھیں کیا تو اس جگہ سے آ رہا ہے جہاں سے صبح سے شام تک مجھ کو گالیاں دی جاتی تھی؟ کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے۔ گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے، لوگ بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے، دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے۔ کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے، ماعز اسلمی، کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا، بہت تکلیف کی بات ہے۔ حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے۔ انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے، مجھ سے زنا ہوا۔ حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا، چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا، لال ہو گیا۔ کہا جاؤ تم۔ وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے، تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے، میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں، ہو گئی مجھ سے خطا۔ حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے۔ پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں، اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں۔ 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی، تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم، ایک پہاڑی مدینے میں، وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے، اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی، وہ قتل ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ ہاں یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی۔ وہ صحابی تھے، خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا، اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے۔ پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں۔ ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی، نارمل بن گیا ہے، لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں، ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ ایک بات یاد رکھو، پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ ناسور ہے وہ کینسر کی طرح، کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے، ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے۔